السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الانعام آیت نمبر 46 سے 51 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ قل ارأیتکم من اتاکم عذاب اللہ بغتة او جہرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، اگر اللہ تمہارے کان تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا کر دے۔ دیکھیے کس طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں۔ کہیے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو بتاؤ کیا ظالموں کے سوا کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ اور ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جسے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ بنایا ہو۔ پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا جو نافرمانی وہ کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 3 نعمتوں کا ذکر کر کے انہیں اپنی آیات اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرنے والی نشانیاں قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے سماعت کا ذکر کہ کس طرح کسی آواز سے ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ لہریں کان کے پردوں سے ٹکراتی ہیں۔ اس تصادم کی آواز اعصاب کے ذریعے دماغ تک پہنچتی ہے۔ دماغ فوراً اس آواز کا مطلب و مفہوم سمجھتا ہے اور پھر انسان اپنی زبان سے فوراً بات کرنے والے کو اس کا جواب دیتا ہے، اور یہ سب کام اتنی جلدی ہوتے ہیں کہ بات کرنے والے کو فوراً اس کا جواب مل جاتا ہے۔ یہی صورت بصارت کی ہے۔ آنکھ کوئی چیز دیکھتی ہے تو اس چیز کی تصویر یا فوٹو یا عکس عدسے پر پڑتا ہے، پھر وہی تصویر باریک سی نالیوں کے ذریعے دماغ کے پردے پر پڑتی ہے، اور دماغ جو ہے وہ فوراً یہ فیصلہ دے دیتا ہے کہ جو چیز آنکھ نے دیکھی ہے وہ فلاں چیز ہے، فلاں رنگ کی ہے، اور اس کی شکل اور قد و قامت اتنا اور اتنا ہے۔ دل کا نظام ان سے بھی پیچیدہ ہے۔ قوت، تمیز، عقل، ارادہ و اختیار کی سب قوتیں اس دل سے متعلق ہیں۔ کسی بات کو سوچنا، تدبیر کرنا اور فیصلہ کرنا سب کچھ اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سماعت، بصارت یا دل کے عمل کو، اس کے نظام کو سلب کر لے تو کیا ان مشرکوں کے کسی الہ میں یہ طاقت ہے کہ وہ اس نظام کو بحال کر دیں، ٹھیک کر دیں؟ لیکن یہ لوگ تو اللہ کی ان آیات میں غور ہی نہیں کرتے، بلکہ جہاں اللہ کی آیات کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے اپنا رخ ہی موڑ لیتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان نے جتنے بھی کمالات حاصل کیے ہیں، خواہ ان کا تعلق ایجادات سے ہو یا علم اور فلسفے سے، یا انسان کی خوشحالی اور حسن تدبیر سے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن پر انسان فخر و ناز کرتا ہے اور پھولا نہیں سماتا، حالانکہ ان تمام چیزوں کے حصول کا ذریعہ یہی آنکھیں، کان اور دل ہیں، اور یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہیں۔
پھر اگر اللہ اپنی دی ہوئی چیز واپس لے لے تو ان کے کسی الہ میں یہ قدرت ہے کہ وہ ان کی یہ چیزیں واپس کر دے، ٹھیک کر دے، بحال کر دے؟ اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ کے کاموں میں وہ شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ آگے ارشاد ربانی ہے، قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اے میرے نبی کہ بھلا بتاؤ تو، اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں آ جائے، تم بیٹھے ہوئے کہ اچانک آ جائے، تمہیں معلوم ہی نہ ہو، تمہیں شعور ہی نہ ہو، او جہرتن یا کھلم کھلا واضح طور پر کھلی آنکھوں کے سامنے تمہارے اللہ کا عذاب آ جائے، هل يهلك الا القوم الظالمون، کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ عذاب آئے گا تو ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوں گے، اور صرف وہی لوگ نجات پائیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو غم ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں دوسری جگہ فرماتے ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد شرک سے دور رہے، شرک سے بچتے رہے، ان کے لیے کیا ہے؟ امن ہے، اور وہی جو ہیں ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، هل يهلك الا القوم الظالمون۔ اس جملے کے کئی مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ عذاب آنے کی اطلاع اللہ تعالیٰ انبیاء کو بذریعہ وحی دیتا ہے اور انہیں ہدایت کر دی جاتی ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو، اپنے مطیعوں کو، اپنے فرمانبرداروں کو ساتھ لے کر اس مقام سے نکل جائیں جہاں عذاب آنے والا ہو۔ اس طرح عذاب کی ضد میں صرف کون لوگ آتے ہیں؟ ظالم ہی آتے ہیں، مشرک ہی آتے ہیں، کافر ہی آتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ چونکہ عذاب ظالموں کے ظلم کی وجہ سے ہی آتا ہے، لہذا ظالموں کو چاہیے کہ بلا تاخیر، بغیر دیر کیے توبہ کر لیں اور عذاب الہی سے خود بھی بچ جائیں اور دوسروں کی ہلاکت کا بھی سبب نہ بنے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اصل میں تباہی اور ہلاکت تو ظالموں کے لیے ہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی انہیں دوزخ کا عذاب بھگتنا ہوگا، اور نیک لوگ جو ہیں وہ تو موت کے بعد اللہ کے فضل و کرم کے مزید حقدار بن جائیں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو صرف خوشخبری سنانے اور ڈرانے کے لیے بھیجتے رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو نعمتوں کی خوشخبری سناتے ہیں اور کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں اور اس کی خوفناک سزاؤں سے ڈراتے تھے۔ اسی لیے فرمایا فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے، جس شخص کا دل انبیاء کرام کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لے آئے اور وہ ان کی اتباع کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لے، فلا خوف، تو ایسے لوگوں کو کوئی بھی خوف نہیں ہوگا مستقبل کی زندگی میں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے ان چیزوں پر جنہیں وہ اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ آئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ اپنے پیچھے چھوڑا ہوگا اس کا نگہبان اور محافظ تو اللہ ہوگا، اس لیے ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ انبیاء کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں جنت اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رضامندی کی خوشخبری دیں، اور جو لوگ ان نبیوں کا یا اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں انہیں اللہ کے غضب اور دوزخ کی آگ سے ڈرائیں۔ مگر جاہل قسم کے لوگوں نے انبیاء اور اللہ کے نیک بندوں کو لوگوں کی صداقت جانچنے کے لیے کچھ الگ ہی معیار مقرر کر رکھے ہیں۔ جاہل قسم کے لوگوں نے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صداقت جانچنے کے لیے کچھ الگ ہی انہوں نے معیار مقرر کر رکھے ہیں، الگ ہی انہوں نے سوچ رکھی ہوئی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے خرق عادت امور صادر ہوں، وہ کچھ معجزات یا کرامات انہیں دکھائیں، یعنی اللہ کے
بزرگ بندے، نیک صالحین بندے جو ہیں اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ کوئی معجزات یا کرامات انہیں دکھائیں، انہیں ان کے دلوں کا حال بتائیں، آئندہ پیش آنے والے حالات سے ان کو مطلع کریں، ان کی نظر کرم سے ایک گناہ گار فوراً ولی کے مقام پر پہنچ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ایجابی معیار ہے، اور سلبی معیار یہ ہوتا ہے کہ ایک خدا رسیدہ انسان، ایک اللہ کا نیک بندہ، اللہ کی بہت زیادہ اطاعت کرنے والا نیک صالح شخص کو تاریک دنیا ہونا چاہیے۔ پہلی یہ ان کا یہ بھی معیار ہے۔ کہتے سلبی معیار یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ، صالح بندہ جو ہے وہ تاریک دنیا ہونا چاہیے، اور جو انسان نکاح کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور لذائذ دنیا سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہ بھلا اللہ کا صالح بندہ، اللہ کا نیک بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہم جیسا طالب دنیا ہی ہوا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے احمقانہ نظریات کی تردید کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کہلوایا کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ کہلوایا کہ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک۔ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ تمہیں تمہارے منہ مانگے معجزات دکھا سکوں، جب بھی تم کوئی چیز کچھ معجزہ مانگو تو فوراً میں دکھا دوں۔ اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے خزانے اس کے پاس ہیں، اور نہ ہی میں تمہاری حاجات کو فوراً پورا کر سکتا ہوں، نہ ہی میں ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے منہ سے کہلوایا کہ میرے نبی آپ کہہ دیجئے ولا عالم الغیب، میں چھپی ہوئی باتوں کو، غیب کی باتوں کو نہیں جانتا کہ میں تم کو بتا سکوں، یہ میں بتا سکوں کہ چوری فلاں چور نے فلاں وقت کی تھی، یا اس وقت تم اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہو، اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں کہ مجھے کھانے پینے چلنے پھرنے یا نکاح کی حاجت نہ ہو، میں کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں نہیں جانتا سبحان اللہ کہ کس شخص نے کہاں چوری کی ہے اور کس وقت کی ہے، یا کون کہاں ہے اور کس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ آج تو ہم نجومیوں کو ہاتھ دکھاتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کا پورا حال بتا دیتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ باتیں نہیں جانتے تو پھر آج کل کے یہ نجومی حضرات، کاہن حضرات، یہ ساحر لوگ کیسے جان سکتے ہیں؟ ہماری عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ لازم ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ قرآن مجید جو ہے صاف صاف بیان کر رہا ہے، کہتا ہے قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، اے میرے نبی کہہ دیجئے آپ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں کہ تمہارے اور میرے ساتھ کیا ہوگا، یہ میں بھی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو وہ حدیث آتی ہوگی اور آپ نے سنی ہوگی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے یا صفیہ عمت محمد، صفیہ جو تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھی تھی، کہا کہ اے صفیہ میری پھپھی، اور یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ میری بیٹی، میں اس دنیا میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، جو بھی کچھ تم مانگنا چاہتی ہو، سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، تم مجھ سے جو بھی کچھ چاہتی ہو دنیا میں مانگ لو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن قیامت والے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ آج تو ہم نے پیروں اور فقیروں کو اتنا اونچا کر دیا کہ بھئی وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ نماز نہ پڑھیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، ہم ہیں نا آپ کی بخشش کروا لیں گے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اس آیت کے اوپر غور و فکر کیجئے، اور تفسیر ابن کثیر کھول کر، اور تفسیر سعدی کھول کر، تفسیر تیسیر القرآن کھول کر مطالعہ کیجئے اور پڑھیے اپنے آپ۔ لوگوں کے، مولویوں کے آج کل بہکائیوں میں مت آئیے، ان کی باتوں میں مت آئیے، خود پڑھیے۔ صاف صاف واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قل، کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اللہ اکبر، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کی باتوں کو جانتا ہوں۔ ہاں ایک جگہ ارشاد فرمائے کہ بس
میں اتنا جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھ کو غیب کی بات بتا دیتے ہیں پھر میں تم کو بتا دیتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ یا تو دل میں ڈال دیتے ہیں پیغمبر کے یا جبریل کے ذریعے یا خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی بات بتا دیتے ہیں تو وہ غیب جاننا تو نہیں ہوا. جب کسی نے کوئی بات بتائی، جب اللہ تعالیٰ نے بتائی تو وہ غیب جاننا تو نہیں ہوا. یہ تو خبر آتی ہے، اللہ مطلع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے، پیغام بھیجتا ہے پیغمبر کے جبریل کے ذریعے یا پھر خواب میں یا پھر دل میں الہام کرتا ہے، تو پھر اس بات کا اللہ کے رسول کو پتہ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ کہہ دیجئے ولا اعلم الغیبہ، میں چھپے ہوئی باتوں کو، چھپے ہوئے رازوں کو نہیں جانتا. اور ایک اور چیز ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں فرشتہ بھی نہیں ہوں. فرشتے تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کے بال بچے ہیں، نہ ان کا نکاح ہوتا ہے. کہا میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں. میرے فرائض صرف یہ ہیں کہ ایمان لانے والوں کو خوشخبری دوں اور انکار کرنے والوں کو ڈراؤں، اور ہر حال میں اپنی یہ ذمہ داری سنبھالنے کی کوشش کروں. اللہ اکبر. آگے ارشاد ربانی ہے ان اتبع الا ما یوحى الی. ہاں مجھ میں اور تم میں صرف یہ فرق ضرور ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے جس سے مجھے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، اور بسا اوقات غیب کے پردے ہٹا کر مجھے اللہ تبارک و تعالی دکھا دیتا ہے، مطلع کر دیتا ہے، اور پھر میں اس وحی کے مطابق اس کے تمام احکام کی پیروی بھی کرتا ہوں. لیکن تمہیں ان سے کوئی چیز بھی میسر نہیں. تمہارے نظریات کی بنیاد محض تمہارے گمان ہیں. اب بتاؤ کہ میں اور تم یا ایک بینا اور نابینا، قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون، ایک بینا دیکھنے والا شخص اور ایک نابینا اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ یا ایک راہ پانے والا اور دوسرا گمراہ برابر ہو سکتا ہے؟ یا ایک عالم اور دوسرا جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. صدقے جاؤں قرآن مجید کے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تتفکرون، کیا تم اس بات پر فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، فکر نہیں کرتے؟ تمہارے دماغ میں یہ ساری باتیں آتی نہیں ہیں کہ کبھی بھی اندھا اور نابینا اور بینا جو ہے برابر نہیں ہو سکتا، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. روشنی اور ظلمات، اندھیرے برابر نہیں ہوتے. افلا تتفکرون. اللہ اکبر. فرمایا کیا تم فکر نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں ہو یہ ساری باتیں جو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کی جاتی ہیں؟ پھر بھی تم کہتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں. پھر بھی تم کہتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے خزانے تھے، وہ سارے خزانوں کی چابیاں رسول کے پاس تھیں، یا آج کل کے پیروں فقیروں اور عالموں کے پاس ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانے جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے لیے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہماری سوچ کو اور ہماری فکروں کو صحیح کر دے اور ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے. آگے ارشاد ربانی ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور اے نبی آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، وہاں اس کے سوا ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہیں ہوگا، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں، شاید کہ یہ بتانے سے وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں. اللہ اکبر. اب فرمایا گیا کہ آپ سب لوگوں کو ہدایت پانے کی فکر نہ کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل چاہتا تھا نا کہ سب کے سب ایمان لے آئیں، میں سب کی اصلاح کر دوں، میں سب کے دلوں میں ایمان بٹھا دوں، سب کو کلمہ پڑھا دوں. آپ بڑے فکر مند رہتے تھے اس بات پر. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کی ہدایت پانے کی فکر مت کیجیے، بلکہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے جواب دینے کے تصور اور دوزخ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کا ضرور خیال رکھیے. ان لوگوں کا خیال رکھیے جو آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور جواب دینے سے، حساب کتاب سے ڈرتے ہیں، اور وحی کے احکام ان تک ضرور آپ پہنچایا کیجیے.
اور جو لوگ روز آخرت پر یقین تو رکھتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ وہ بزرگوں کی اولاد ہیں یا بزرگ ان کی سفارش کر کے ان کو بچا لیں گے. بزرگ نیک صالح بندے جو ہیں، پیر اور فقیر جو ہیں، یا انبیاء جو ہیں جن کی اولادیں تھیں، وہ یہ اپنے دل کے اندر عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ لوگ ہم کو بچا لیں گے، صرف اللہ کے آگے ہماری سفارش کریں گے اور ہم بچ جائیں گے. انہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار کر دیجئے کہ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. ولا شفیع من دونہ ولی ولا شفیع، اس دن کوئی بھی دوست نہیں ہوگا اور کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، نہ حسب و نسب اور نہ ہی کوئی قریبی سے قریبی رشتہ داری کام آئے گی. لہذا اپنے اپنے اعمال کی خود فکر کیجئے، یہی ان کے متقی بننے کی صورت ہے. اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے مخاطب مومن نہیں بلکہ کافر ہیں، کیونکہ یہی لوگ اللہ کے ہاں جانے سے زیادہ ڈرتے ہیں، کافر ہی ڈرتے ہیں، لہذا انہیں ڈرانے کی زیادہ ضرورت ہے. اس مفہوم کی بھی اس آیت میں گنجائش موجود ہے. واللہ اعلم.